From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. ویسے آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، بہت خوبصورت، میری اصلاح کی گئی۔ میں اکیلا جب میں یہاں کمرے میں نوٹ لے رہا تھا، اسے ایمان کا قانون کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم رومیوں کے 3 باب آیت 21 سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور پھر میں اسی باب میں دوسری آیات سے دیگر ہدایات دوں گا۔ رومیوں کا 3 باب آیت 21۔ 3 باب 21ویں آیت کہتی ہے، لیکن اب ہم 2000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں جب پولس وضاحت کرتا ہے، لیکن اب شریعت کے علاوہ، کہو قانون سے ہٹ کر، یہ موسیٰ کی شریعت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ موسیٰ کی شریعت میں ڈالتے ہیں، اگر آپ پرانے عہد میں ڈالتے ہیں، تو دوسری شریعت جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اب کے کام نہیں آئے گی۔ آپ اسے کسی چیز کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ وہ کہتا ہے، لیکن اب شریعت کے علاوہ خدا کی راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی خود شریعت اور نبیوں نے دی تھی۔ یہ ایک قانون ہے جسے ایمان کا قانون کہا جاتا ہے، یہ موسیٰ کا قانون نہیں ہے۔ کہو یہ موسیٰ کا قانون نہیں ہے، یہ ایمان کا قانون ہے۔ لیکن وہی قانون گواہی دیتا ہے کہ یہ ایک بہتر قانون تھا جو آیا، وہ ایمان کا تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس قانون کی بات کر رہے ہیں۔ آئیے 27 سے 31 آیت کو غور سے دیکھیں، سکون سے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، نوٹ لیں، لکھیں۔ 27ویں آیت کہتی ہے، پھر تکبر کہاں ہے؟ اسے خارج کر دیا گیا ہے۔ کس قانون سے؟ کاموں کی وجہ سے، یعنی موسیٰ کا قانون، حسن سلوک اور بدن کے ساتھ سخت سلوک۔ کس قانون سے؟ نہیں، لیکن ایمان کی شریعت سے۔ کہو ایمان کا قانون۔ یہ ایک طاقتور قانون ہے۔ دیکھو، کوئی قانون ہے کہ رومال کو چھوڑ دوں تو کہاں گرتا ہے، اوپر آ نیچے۔ یہ کشش شکل کا قانون ہے جو کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کو تمام قوانین کا احترام کرنا ہوگا، جب تک کہ صلیب موسیٰ کا احترام نہیں کیا گیا تھا اور وہ قانون کام کرتا تھا اور انسان اپنے اعمال کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ لیکن ایک دن خدا، اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ ناصری کے جسم میں ظاہر کیا اور کہا، اس قانون کے ساتھ کافی ہے، کوئی بھی اسے پورا نہیں کر سکتا، میں خود اس قانون کو بدلنے کے لیے اپنی جان دینے والا ہوں اور آپ کے لیے دوسرا ایمان لانے والا ہوں۔ ارے اور یہ قانون ہے، یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جب آپ اسے سمجھتے ہیں اور آپ اس کے تابع ہوتے ہیں اور اس کے وفادار ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے کینسر کے علاج سے، ناممکن سے، پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے لے کر کچھ بھی کرتا ہے۔ یہ بہت طاقتور قانون ہے، اور وہ قانون آپ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ اس کے کہنے کے مطابق کام نہیں کرتا، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اس قانون کی خدمت کیسے کریں گے، کیونکہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، کیونکہ یہ ایک قانون ہے، ایمان کا قانون۔ آئیے اگلی آیت پڑھتے رہیں۔ یہ کہتا ہے، ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آدمی ایمان سے راست باز ہے، بغیر کام کے۔ ہاں، کیونکہ شریعت کے کام ختم ہو چکے ہیں، خدا نے شریعت کو ختم کر دیا۔ رومیوں 10:4 کہتا ہے کہ شریعت کا خاتمہ مسیح ہے۔ تو وہ کہتا ہے، یہ ایک نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ انسان شریعت کے کاموں کے بغیر ایمان کے ذریعے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بات نے سینٹیاگو کو بہت پریشان کیا؟ سینٹیاگو نے یہ سنا تو کہا، نہیں، ایمان کو کاموں کے ساتھ ملانا پڑتا ہے، اور جب آپ ان دونوں قوانین کو ملاتے ہیں تو آپ ایمان کے قانون سے باہر ہو جاتے ہیں۔ رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا، کیونکہ جیمس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایمان سے ہو؟ نہیں، کام بھی شمار ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ ایک نتیجہ ہے، اور آپ کو اس کے ساتھ وفادار رہنا ہوگا تاکہ وہ آپ کے لیے کام کرے، آپ کو اس کے ساتھ وفادار رہنا ہوگا۔ یہ کہتا ہے، نتیجہ، ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں، پھر یہ کہ آدمی شریعت کے کاموں کے بغیر ایمان سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھو کہ یہ کیا کہتا ہے، کہ یہ صرف غیر قوموں کے لیے نہیں۔ کیا خدا صرف یہودیوں کا خدا ہے؟ کیا وہ غیر قوموں کا بھی خدا نہیں ہے؟
یقیناً غیر قوموں میں سے بھی، کیونکہ خدا ایک ہے۔ یہ ایک اور چیز ہے جس نے جوان کو پریشان کیا۔ جان تسلیس پر یقین رکھتا تھا، لیکن پولیس نے کہا خدا ایک ہے۔ کہہ دو کہ خدا ایک ہے۔ خدا ایک ہے، اور وہ ختنہ کرنے والوں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، اور ایمان سے کسے؟ غیر ختنہ والوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ بادشاہی میں حصہ لینے کے لیے یہودی کو ایمان کے ساتھ آنا پڑتا ہے۔ اسے قانون کو چھوڑنا ہوگا۔ خدا کسی کو بھی انصاف نہیں دے گا جو ان کی خوبیوں کی وجہ سے آتا ہے، میں اس کا مستحق ہوں۔ نہیں، آپ اس کے مستحق نہیں ہیں، فخر کرنا خارج ہے۔ اس لیے آپ اور میں، ہم سب ایک دوسرے سے سچی محبت نہیں کر سکتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں ہم میں سے کوئی بھی اہل نہیں ہمارے کاموں کے لیے۔ یہاں کوئی اچھا نہیں ہے۔ کیا یہاں کوئی اچھا ہوگا؟ کس کی ہمت ہے یہاں ہاتھ اٹھا کر کہے میں تم سے بہتر ہوں؟ کیونکہ ایمان کی شریعت نے شیخی کو خارج کر دیا ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے اور کہے میں جنت میں جا رہا ہوں اور تم نہیں۔ نہیں، یہاں اگر ایمان کا تحفہ آپ میں ہے تو آپ راست باز ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا جواز ہے؟ جواز کنواری کی طرح ہے۔ کنواری ایک نوجوان لڑکی ہے جسے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کنواری ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک آپ کی روح کا تعلق ہے، جب خادی آپ کو راست باز ٹھہراتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ آپ کے اکاؤنٹ کو صاف کرتے ہیں، اکاؤنٹ مکمل طور پر طے شدہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک وقت میں کتنا برا سلوک کیا تھا؟ اور یہ جان کر خدا کے فرزندوں پر کون الزام لگائے گا؟ کوئی نہیں، اللہ ہی ہے جو انصاف کرتا ہے۔ خدا نے آپ کو راست باز ٹھہرایا۔ مبارک ہو، تم اس کے سامنے صاف ہو، لیکن تمہیں ایمان سے جانا ہے۔ اگر تم اس قانون کا احترام کرتے ہو تو وہ قانون نہیں توڑا جا سکتا۔ اگر آپ اس عقیدے کا احترام کرتے ہیں تو یہ آپ کی عزت کرے گا، اور آپ عادل ہیں، اور آپ ایک نئے طرز زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ پولیس کہتا ہے کہ آپ ایک نئی تخلیق ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نئی تخلیق کیا ہے؟ کہ آپ ایک انسانی تخلیق ہیں، لیکن آپ اپنی انسانیت کو چھوڑ کر ایک نئی تخلیق بننے کے لیے ایمان کے قانون میں داخل ہوتے ہیں، جہاں خدا آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اگر آپ اس کے فضل کے کلام کا احترام کرتے ہیں۔ یہی وہ ایمان ہے جو مجھے برقرار رکھتا ہے، جو میرے پاس ہے، پرسکون اور آرام سے۔ ان تمام قوموں کے ساتھ جو ہمارے پاس ہیں، بہت سارے دوروں کے ساتھ، جہاں اتنی صورتحال ہے، جیسے ہی وہ بوجھ پہنچے گا جہاں آپ کو یہ اور وہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لمحہ انتظار کرو، پرسکون ہو جاؤ، ایمان کا قانون اس کا خیال رکھے۔ پھر میں فوری طور پر پرسکون محسوس کرتا ہوں، میں آرام کر سکتا ہوں اور اچھی طرح سو سکتا ہوں۔ جب آپ کو پریشانیاں آتی ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کے بچے، اگر حالات ایسے ہوں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کے گھر والے، آپ کی والدہ مشکل میں ہوں تو کیا ہوگا؟ یہ آپ کو 4 چھوٹے مسائل ہیں، اور آپ نے مجھے پانی کے گلاس میں ڈبو دیا ہے۔ نہیں، جتنا زیادہ آپ ان رکاوٹوں پر قابو پانا سیکھیں گے، آپ میں ایمان کا قانون بڑھتا چلا جائے گا۔ پال کہتا ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق آپ بڑھتے ہیں، اور یہ قانون آپ کا احاطہ کرتا ہے، آپ کو مار ڈالتا ہے، آپ کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اور نئی تخلیق وہیں کھڑی رہتی۔ ابا تو یہ سائنس ہے، مذہب نہیں۔ جب وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ تم کس مذہب کے ہو، اب جواب دے میرا کسی مذہب سے تعلق نہیں، میرا تعلق شریعت سے ہے۔ جو میں جانتا ہوں وہ حقیقی سائنس ہے، قانون کی غلط سائنس نہیں۔ یہ ایک ایسی سائنس ہے جو آپ کے دماغ میں داخل ہوتی ہے، اور جب وہ داخل ہوتی ہے اور آپ اسے آپ پر حکومت کرنے دیتے ہیں، آپ تبدیلیوں کا تجربہ کرنے لگتے ہیں، آپ مختلف محسوس کرنے لگتے ہیں، اور آپ کہنے لگیں مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے جذبات مر گئے کیونکہ میں جیسا ہوں؟ میں نہیں جانتا کہ اسے کیسے بیان کروں۔ کتنے کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ سائنس ہے، جیسے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ کیا غلط ہے جو ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ یہ وہ مذہب نہیں ہے جہاں آپ احکام سنتے ہیں اور یہ آپ کی نیندیں اڑا دیتا ہے، جیسا کہ ان لوگوں میں سے ایک جہاں یہ ایک ہی گانا ہے۔ نہیں، یہ ایک سائنس ہے جو آپ کو متحرک رکھتی ہے، آپ کو سوچتی رہتی ہے۔ یہاں کوئی بت اچھوٹی نماز نہیں، یہ ایک قانون ہے۔
कोई कानून कहिए, ये एक साइंस है जो आपकी जिंदगी बदलने के लिए आती है। अब देखो, पुलिस ने इस जमाने में यही तबलीग की थी, क्योंकि इस साइंस में 2000 साल पहले खलल पड़ा था। उन्होंने इसे नुकसान पहुंचाया, और क्या अब जानते हैं कि उसे किसने नुकसान पहुंचाया? 11 लोग जो यसू के साथ चलते थे। ये नाकाबिल यकीन है, ठीक है। अब कहते हैं कि ये लग़्व है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि 11 रसूलों ने इसको नुकसान पहुंचाया? वो मुजरिम हैं कि इस कानून में रुकावट डालकर दुनिया को नुकसान पहुंचाया। कि ऐसा होता है जब मसीह मरता है, मूसा की शरीयत खत्म होती है और ईमान की शरीयत दाखिल होती है। तो क्या होता है कि लोगों ने सलीब से पहले यसू को देखा, और जब उन्होंने सलीब से पहले यसू को देखा तो कामों के बारे में सोचा, क्योंकि वो शरीयत को पूरा करने आया था। वो यहूदी था, कामों से जीता था, इसलिए इसमें कोई गुनाह नहीं पाया गया। गुनाह अब में पाया जा सकता है। क्या होता है कि जब उसने ईमान का कानून बनाया तो इसको बनाया ताकि अब में कोई गुनाह ना पाए, लेकिन फिर जब से इसने इसे बनाया है, जब आप उस पर निगाहें जमाते हैं तो आप फौरन ईमान के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। और ऐसा ही हुआ। फिर पौलुस, जो सबसे आखिर में पहुंचने वाला है, खादी उसे वही देता है, और खादी ने पौलुस को समझाना शुरू किया, जो खुद जी अलिफाटे है। वो पाबिलों को ये साइंस सिखाना शुरू कर देता है, और इसीलिए पौलुस रोमियो 7:4 में लिखता है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। आप ईमान के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? अगर आप ईमान के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फरिश्ते आपकी मदद नहीं करेंगे। आप इस दुनिया में अकेले हैं, आपने अपनी तमाम नजात को नजरअंदाज कर दिया है। अब बाईं तरफ एक सिफर है, अब दूसरों की तरह है, उम्मीद के बगैर, खुदा के बगैर, इस दुनिया में, क्योंकि उन्होंने पहले ही मूसा की शरीयत को छीन लिया था। अगर आप कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगें तो आप अपना वक्त आपके लिए सिर्फ ईमान के साथ जिंदगी बसर करना है, लेकिन ये एक बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। रोमियो 7:4 देखो ये क्या कहता है, जो इंसान यसू मसीह का मिशन है वो मेरा आलमी मिशन है। मैं सिर्फ इसको हासिल करना चाहता हूं जो रोमियो 7:4 में कहता है, यही पुल है, कानून से बाहर निकलो ईमान की शरीयत तक पहुंचने के लिए। देखो क्या कहता है, तो तुम भी मेरे भाइयों क्या मेरे हो? किस कानून को? मूसा की तरफ। लेकिन खुदा ने आपको मूसा की शरीयत के मुताबिक मुर्दा और ईमान की शरीयत के मुताबिक जिंदा करने के लिए क्या इस्तेमाल किया? मैं क्या इस्तेमाल करूं? मसीह का जिस्म। क्योंकि वो कानून के मुताबिक रहता था, वो एक पर्दा था जो शरीयत में रहता था, उसे ताने सहने पड़े, उसे गुनाह के बगैर जीना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि कानून के साथ खड़े रहकर गुनाह के बगैर जीना किया है? ये ऐसे ही है जैसे वो आपसे कह रहे हूं, देखो कानून खड़ा है, ओ बाप मैं खुद को गोली मार रहा हूं, क्योंकि मैं रास्तबाज नहीं था, कोई नजात नहीं है। तो खुदा ने इस जिस्म को इस्तेमाल किया, खुदा ने इस कानून को हटाने के लिए इस जिस्म को पहनाया, और अगर आप उसे देखते रहें तो आप कानून की तरफ लूट जाते हैं। फिर कहता है, इसी तरह तुम भी मेरे भाइयों मसीह के जिस्म के जरिए से मूसा की शरीयत के मुताबिक मर गए, ताकि तुम दूसरे के हो जाओ। कौन सा दूसरा? इसका जो दोबारा जी उठा। किस मकसद के लिए? ताकि तुम अल्लाह के लिए फल लाओ। इसलिए मैं हमेशा सोचता हूं, मैं जहां भी हूं, हवाई जहाज में, जहां मुझे किसी की मदद करने का मौका मिले, क्योंकि मैं इसके लिए भूखा रहता हूं, यही चीज मुझे मेरे मिशन को मुतहर्रिक करती है। जब मैं किसी को ईसा नासरी की तरफ देखना बंद कर सकता हूं और उन्हें दोबारा जिंदा होने वाले पर रख सकता हूं, मैं कहता हूं, मैंने पहले ही उसकी वहां से यहां तक पहुंचने में मदद की थी, मैंने अपना काम पहले ही कर दिया था। अरे लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग पहले ही हिप्नोटाइज्ड हैं। इसीलिए पुलिस ने कहा, उन पर जादू किसने किया? उन पर जादू किसने किया? क्योंकि अब आप लोगों से छोटे लड़के खुदा के बारे में बात करते हैं। वहां कोलंबिया में वो छोटे लड़के खुदा का बहुत तस्करा करते हैं, वो आपको बताते हैं, होशियार रहें कि इस बारे में मुझसे बात ना करें। होली वीक के बारे में बात करते हैं,
آپ اس سے सलीब के बारे में बात करते हैं। आप इससे बड़े पैमाने पर बात करते हैं। आप उनसे किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं जिसका ईसा नासरी से ताल्लुक है, और वहीं वो आपको बताना शुरू कर देते हैं ये इसकी कनवारी, तांबे की कनवारी, गवाडिलुप की कनवारी, सरपरस्त संत की नुमाइंदगी करता है। लेकिन फिर जब आप उनसे सच्चाई के बारे में बात करते हैं तो वो ये नहीं चाहते, क्योंकि वो उलझे रहना चाहते हैं। उन ये पर जादू एक किया ऐसा जाता है। जादू है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। आदमी यसू मसीह का काम उसे रास्ते से हटाना है। और वो काम ये आप और मैंने करना है, सब्र के साथ ताका तुम दूसरे के हो जा। वो जो मार्दों में से जी अलिफाटे क्यों? और क्या ये एक जैसा नहीं है? नहीं, जो मर गया और वो जिंदा रहा वो यहूदी था, जबकि जो जी अलिफाटे वो एक जलाली जिस्म था। जिसने यहूदी होना छोड़ दिया वो ना तो गैर कौम है और ना ही यहूदी। कैसा मिशन? और आप कहेंगे लेकिन ये आसान है। आपके लिए आसान जो उसे समझते हैं, आपके लिए ये आसान है। लेकिन जाकर ये बात किसी मजहबी आदमी से कहो, ओ और जो तुम ढूंढ रहे हो वो अच्छा है, अच्छा करना। दरहकीकत पुलिस के लिए एक ऐसा मसला था, क्योंकि इसने इस कानून के खिलाफ बात की जिसे रसूल इस्तेमाल करते थे। अरे क्योंकि क्या आप जानते हैं कि इसके साथ रहना कैसा है? एक आदमी जिसने वो मौजिज़ात किए जो यसू ने किए थे। इसी वक्त एक बीमार शख्स आया और थोक के साथ थोक दिया। इसमें से थोड़ा सा लेकर इसने बीमार को दिया और उससे कहा कि लगाओ। मैं अब देख सकता हूं ऐसे शख्स से कौन मोहब्बत नहीं करता। आइए कि वहां 5 या 10 हजार लोग खाने के बगैर हैं, और फिर कोई कहता है कि मुझे एक बीज दो, और देखो एक लड़का है जिसके पास है एक कम्बो, एक हैमबर्गर, चिप्स के साथ एक कम्बो, और अभी के लिए वो काम्बो लेकर तकसीम करता है। कहता है टोकरियां ले आओ, और उस वक्त सब खा रहे हैं और टोकरियां काफी हैं। आपके साथ ऐसा शख्स कौन नहीं चाहता? आपको ऐसे शख्स से प्यार हो जाता है। एक शख्स जो पीटर से कहता है पानी पर चलता है, और आम बात यह है कि पानी आपको डूबता है। एक शख्स जिसने कोड़ी को शिफा दी, उसने कोड़ी से कहा अपने आप को साफ करो, और जल्द ठीक होने लगी। और फिर लोग तसव्वुर करें वो 11 रसूल हैं, उन्होंने इसकी तरफ देखा और कहा यह हमारा खजाना है। लेकिन उस वक्त पाबिल्लो आता है और कहता है नहीं, तो ये काम नहीं कर। जवान कहते हैं वो एक दज्जाल है। यहीं से दज्जाल का खिताब शुरू हुआ। इसलिए इन्होंने पुलिस को दज्जाल कहा, क्योंकि तुम नहीं देखते कि पुलिस क्या कह रहा था। मजीद ये कि देखो पॉल कितना दलेर था, देखो पाबिल्लो कितना बहादुर है। तलब करता है हम वहां करनथियों के नाम पहला खत 11वीं बाब पहली आयत रखने जा रहे हैं, ताकि अब देख सकें कि पौलुस कितना बहादुर था। नोट करना। आइए देखते हैं कि क्या ये चीजें ऐसी हैं। देखो पुलिस ने क्या कहा, मसीह की तकलीद करने वाले बने। किसकी तकलीद करें? लेकिन क्या आप नहीं समझते कि यह कहना आसान है कि मसीह की नकल करो, लेकिन अगर मैं कमजोरियों वाला इंसान हूं तो क्या होगा? लेकिन इसने कहा नहीं, मसीह की नकल ना करो। तुम जानते हो क्यों? ठीक है, क्योंकि अगर वो इसकी नकल करते हैं तो वो सलीब से पहले वाले की नकल करेंगे और वो लानत में पड़ जाएंगे और ईमान की शरीयत से बाहर हो जाएंगे। चुनांचे पुलिस को कुल्लिसिया से इतनी मोहब्बत थी कि इसने कहा नहीं नहीं, मसीह की नकल ना करो, मेरी नकल करो। क्योंकि जब जी अलिफाटे मसीह इस पर जाहिर हुआ तो उसने इसे हिदायत दी। इसलिए इसने लिखा मेरी तकलीद करो जैसा कि मैं मसीह का हूं। लेकिन वो किस मसीह की बात कर रहा है? वो जिसने जी अलिफाटे, क्योंकि ये वही है जिसकी इसने नुमाइंदगी की। क्या साइंस? क्या आप जानते हैं कि वो गुमशुदा लिंक है? जिस दिन दुनिया, और ये होने जा रहा है, लेकिन जिस दिन वाक़े होगा तमाम कौमें इस अजीम शान में दाखिल होंगी और तमाम लाखों फरिश्ते इस जमीन पर जाहिर होंगे। देखो वो जुल्म, जहालत, बीमारियां खत्म होने वाली हैं, गुर्बत मिटने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि खुदा ने बहुत ज्यादा कीमत अदा की।
वाह! खुदा इस मकसद के लिए इंसान बना और फिर इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इसने आपके सामने एक ऐसा कानून जाहिर किया जो एक साइंस है, जो काम करता है, जो आपको खुश करता है, जो आपको शिफा देता है। ये आपके लिए कुछ भी करता है। लेकिन फिर जब आप इसको देखते हैं जिसने इसे अपने जिस्म से बनाया है, तो आप जो कुछ हुआ इसे बातिल कर देते हैं। देखो, ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं, क्या तुम नासरी ईसा से नफरत करते हो? नहीं, मैं किसी से नफरत नहीं करता, मैं शैतान से भी नफरत नहीं करता। सोचो, अगर वो जिंदा होता तो मैं इससे बात करता कि इससे सीख। अरे, शैतान के साथ एक तारीख बहुत अच्छा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि यह दिलचस्प होगा? मैं इसका इंटरव्यू करूंगा। मैं कहूंगा, अरे शैतान, बता तुझे क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो? क्योंकि वो खुदा की तख्लीक थी और खुदा की तख्लीक करदा हर चीज अच्छी है। तो वो एक अच्छा शैतान था, उसने अपना काम किया, इताअत के पहलू में तारीफ के लायक आदमी, ठीक है। लेकिन ये 2000 साल का काम है। मेरे खिलाफ 2000 साल हैं, 2000 साल जो पहले से कायम है। दर हकीकत मैंने उन लोगों को बताया है जो पूरी दुनिया से मेरा इंटरव्यू करते हैं, दूसरे मसीही अब के बारे में क्या कहते हैं कि वो ईसाई नहीं है। ईसाई वो है जो सलीब के बाद है। और तमाम मज़ाहिब, सब, ये सिर्फ एक नहीं है। वो सब यसू नासरी के साथ है। वो ईसा नासरी के नाम पर बपतिस्मा देते हैं, वो ईसा नासरी के नाम पर दुआ करते हैं। ये एक काम है, मजबूत। मुझे नहीं मालूम कि आपने ये कैसे समझा। सच तो ये है कि उसे समझने के लिए आपको बहुत खास होना पड़ेगा। अपने आप को तालियां बजाएं। मैंने इसे समझा क्योंकि मुझ में मसीह के दिमाग ने मुझे समझा दिया, लेकिन मैं भी बंद था। देखो, मैं यसू नासरी के साथ था। मुझे सैंडल और एक सफेद लिबास और दाढ़ी और हर चीज उसकी तरह नजर आना पसंद है। शक्ल जाओ। मैंने कितनी बार घुटने टेक कर कहा, यसू, इस तरफ आओ। हाय। कौन यसू को नहीं देखना चाहता? शक्ल में जाओ। ओ, और क्या आप जानते हैं कि तमाम उंजेली बशारत, तमाम मज़ाहिब के कैथोलिक उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। और उसने कहा, मैं बाप के पास जा रहा हूं और तुम मुझे मजीद नहीं देखोगे, लेकिन हम उन्हें देखने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन मैंने कहा कि आप मुझे दोबारा नहीं देखेंगे, क्योंकि आप इस जिस्म को दोबारा कभी नहीं देखेंगे। लेकिन ये वो गंदगी है जो कौमों में पाई जाती है। आइए अब करनथियों के नाम पहला खत, बाब 15, आयत 19 को देखें। हम पहले ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं। ये उन्वानात मुख्तसर हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मालूमात हैं, और अगर मैं आपको मजीद दूं तो आपके बालों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और इसे नुकसान पहुंच सकता है। वो ख्वातीन जो अपने बालों को रंगों से नुकसान पहुंचाती हैं, सोचें, फिर हम इस साइंस को इसमें डाल देते हैं और वो बगैर बालों के निकलती हैं, वो अपने बालों को झाड़ सकती हैं। ओ बाप 15, 19। अगर इस जिंदगी में हम सिर्फ ईसा नासरी पर उम्मीद रखते हैं, हम किस चीज के सबसे ज्यादा लायक हैं? तमाम मर्दों का। क्या आप जानते हैं कि वो अंग्रेजी में कैसे कहता है? दुखी। हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। तो मैंने ये नहीं कहा, पॉल ने कहा वो दुखी हैं। मजहब ने मुझे क्या देना है? मसाइब। क्या तुम नहीं देखते कि वहां फरिश्ते काम नहीं करते? जो वहां काम करता है वो आप और अच्छी किस्मत है। इसीलिए वो कहते हैं, देखो, मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। गुड लुक, आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप खुशकिस्मती से काम नहीं करते। ये आपके लिए अच्छा जाना है। अगर आप ईमान के कानून में हैं, अगर आप ईमान के कानून का एहतराम करते हैं, तो खुदा ने आपकी इज्जत करनी है। देखो, मुझे कोई बीमारी नहीं आई, और मैं एहतराम के साथ, हर मुमकिन एहतराम के साथ, लेकिन जब मैं कहता हूं, मैंने इसके एक नुक्ते की खिलाफ वर्जी नहीं की। मैं कमजोर हूं, लेकिन जहां तक अकीदा के कानून का ताल्लुक है, मैंने इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की।
تو برا مہربانی آؤ اور وہ ہلکا سا لے لو جو کہ لمحاتی ہے، اور آج تک وہ ان سب کو لے چکا ہے۔ فلپیوں باب 4 آیت 9۔ دیکھو پولس رسول کس طرح بات کرتا ہے۔ جو آپ نے سیکھا، یاد رکھیں کہ یہ سیکھنے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے دعا کرنے سے شروع نہیں ہوتا۔ کون کانپتا تھا؟ کس نے تھرتھراہٹ محسوس کی تھی؟ آپ کے بال کس پر کھڑے تھے؟ آپ نے کس کو دیکھا تھا؟ نہیں، یہ اس طرح شروع نہیں ہوتا ہے۔ یہ شروع نہ کرو، دیکھو۔ اس لیے ہماری ملاقاتیں ایسی ہونی چاہیے۔ کوئی جنون نہیں ہو سکتا، کوئی شور نہیں، کوئی چیخ و پکار نہیں ہو سکتی، کیونکہ تب تم نہیں سیکھتے۔ خیال سیکھ رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ پولس اسے کس ترتیب سے کہتا ہے۔ جو آپ نے سیکھا اور آپ کو موصول ہوا، اور تم نے سنا، اور تم نے دیکھا مسیح میں۔ وہ ناصری کے یسوع کی مثال استعمال نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ دوسری صورت میں وہ اس پر توجہ مرکوز کریں گے۔ اسی لیے پال نے لکھا مجھ میں، اور اس وجہ سے رسولوں نے اسے دجال کہا اور کہا کہ یہ بدکار ہے۔ وہ پابلوں کے ساتھ نہیں ملے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے پابلوں کو انا پرستی کے طور پر دیکھا؟ تم نے مجھ سے کیا سیکھا جو تم نے مجھ میں دیکھا؟ لیکن پولس نے ذاتی وجوہات کی بنا پر ایسا نہیں کیا۔ پولس نے یہ انہیں صلیب کی طرف دیکھنے سے روکنے کے لیے کیا۔ کیا تم مجھے سمجھ رہے ہو؟ کیا میں خود کو سمجھاتا ہوں؟ اب دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ ایسا کرو، خدا کی سلامتی تمہارے ساتھ رہے گی۔ امن نہیں، خدا جو امن پیدا کرتا ہے تمہارے ساتھ ہوگا۔ ابا ارے پابلو، مجھے بہت افسوس ہے۔ اس کے پاس مائکروفون نہیں تھا، میرے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا۔ اس وقت سفر کرنے میں اسے 3 مہینے لگے۔ میں اسے صرف 1 دن میں ہوائی جہاز سے کرتا ہوں۔ اور اس میں 3 مہینے لگے۔ اور جب وہ چلا گیا تو رسولوں نے آ کر لوگوں سے کہا، پابلو سے ہوشیار رہو، وہ پاگل ہے۔ اور انہوں نے غلطوہے کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس لیے اسے ان کو ڈانٹ کر کہنا پڑا، آپ کو حق کی نافرمانی پر کس نے جادو کیا؟ آئیے اب کرنتھیوں کے نام پہلے خط باب 2 آیات 1 اور 2 کو دیکھیں۔ تو بھائیو، جب میں تمہارے پاس خدا کی گواہی کا اعلان کرنے آیا تھا، میں الفاظ حکمت کی فضیلت کے ساتھ نہیں گیا، کیونکہ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح اور مصلوب کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانوں گا۔ وہ وہاں اب سے کیا مراد لے رہا ہے؟ کے بعد میں نے آپ کے سامنے خدا کی گواہی پیش کرنے کا فیصلہ کیا، یسوع مسیح کی، لیکن صلیب کے بعد، صلیب سے پہلے نہیں۔ مجھے دنیا بھر کے تمام لیڈروں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ وہ صلیب سے پہلے ہے، اور تم اور میں، ہم نے چھلانگ لگائی اور ہم صلیب کے پیچھے ہیں۔ آپ پہلے ہی دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو ان ملاقاتوں میں شامل ہونے کے لیے واقعی پاگل ہونا پڑے گا اور کہو نہیں، میں ناصری کے عیسیٰ کے ساتھ جاری رکھتا ہوں۔ آپ سر میں بہت بیمار ہوں گے، آپ کو آلودہ ہونا پڑے گا، آپ کو بہت آلودہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کی وضاحت کے بعد، اور آپ مجھے بتاتے ہیں آپ غلط ہیں، میں گلیل کے مسیح کے ساتھ جاری رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ سر میں بہت بیمار ہوں گے، میرا مطلب ہے آپ بہت غلط ہے۔ آپ کو کاؤنسلنگ دینی ہوگی، ہاں۔ ٹھیک ہے، ہم دنیا بھر میں یہی کرتے ہیں۔ رسول، پھر اگر آپ اسے حاصل کرتے ہیں تو آپ دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ کچھ بتاؤ، کیا تم بدل گئے ہو؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسرے نہیں بدل سکتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے کیا تجربہ کیا ہے؟
کیا اپنے امن کا تجربہ کیا ہے؟ کیا آپ کا خوف دور ہو گیا؟ کیا آپ کا خوف دور ہو گیا؟ کیا آپ سکون سے سوتے ہیں؟ کیا آپ کا خادی کی طرف واضح ضمیر ہے؟ ٹھیک ہے، ایک فرد کے ساتھ ایسا کرنا اسے موت سے بچا رہا ہے۔ یہ اسے موت سے بچا رہا ہے کیونکہ ایک شخص کے پاس دنیا کا سارا پیسہ، تمام آسائشیں ہو سکتی ہیں، لیکن اچانک وہ جہنم سے ڈرتا ہے، اور اگر اسے کسی سانپ کا ڈراؤنا خواب نظر آتا ہے تو وہ رقم کہاں خرچ ہوئی؟ یا تو وہ اسے منشیات پر ضائع کرتا ہے یا پھر کسی اور چیز پر ضائع کرتا ہے۔ تو پیسہ عنصر نہیں ہے۔ کیا یہ یہاں ہے؟ اگر یہ نقصان پہنچا ہے تو آپ کو نقصان پہنچا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ اچھے لوگ ہیں اور آپ کا آخری نام اچھا ہے اور آپ کی تعلیم اچھی ہے، اگر یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس لیے جب کوئی عالمی آفت آتی ہے، جب زلزلہ آتا ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں اور 15,000 20,000 30,000 لوگ مر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کہاں ہے؟ اور خدا کہہ رہا ہے کہاں ہیں وہ بوسیدہ ذہن جنہیں بچانے کا مجھے کوئی موقع نظر نہیں آتا؟ بہتر ہے کہ میں انہیں لے لوں اور یہاں آپ کے ساتھ روح کے ساتھ معاملہ کروں۔ میں انہیں بادل کے پاس لے جاتا ہوں اور جوس لوئس نیچے سے انہیں تبلیغ کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر یہ یہاں سے ہے تو میں انہیں سننے پر مجبور کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کام کی وجہ سے پولیس کو دجال کہا گیا۔ اس کام کے لیے چرچ کا خیال ہے کہ دجال ایک ایسی چیز ہے جو مستقبل میں ظاہر ہوگی۔ جان نے کہا 2000 سال پہلے دجال پہلے ہی تمہارے درمیان ہے، اور یہ پولیس کے بارے میں بات کر رہا تھا کیونکہ پولیس نے ناصرت کے یسوع کو جی اٹھنے والے سے الگ کر دیا تھا، اور اس لیے چونکہ میں پولیس کی انجیل کے نمونے پر چل رہا ہوں، اس لیے وہ مجھے بھی یہ لقب دیتے ہیں۔ وہ مجھے دجال کہتے ہیں، اور ٹھیک ہے، میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں میں یسوع مسیح آدمی دجال ہوں۔ یہاں تک کہ کب؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور کیا آپ یہ کہنے کی بھی جرت کرتے ہیں مجھے ایک ہونے پر فخر ہے؟ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو ایمان کے قانون میں رکھتی ہے، اور آپ کی زندگی میں ایمان کے قانون کو کوئی چیز نہیں چھو سکتی، اور ایمان کے قانون کے ساتھ بابرکت۔ اس روئے زمین پر ایسی کیا چیز ہے جو آپ حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ کی روح سے ایمان کی تعظیم ہو؟ آپ مکمل ہیں، مبارک ہیں۔ آپ رحم کے لائق نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے دعا نہیں کرتا۔ میں آپ کے لیے دعائیں شروع کرنے والا نہیں ہوں، اپنے لیے دعا کریں۔ میں آپ کے لیے کیا دعا کرنے جا رہا ہوں؟ اگر آپ مکمل اور بابرکت ہیں، آپ کے پاس فرشتے ہیں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اب آپ کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے خدا میری مدد کرے، کیونکہ وہ آپ کو بتانے والا ہے اپنی مدد کرو، کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو ایمان کا قانون دیا ہے، میں نے آپ کو علم دیا ہے۔ اکیلے ماہی گیری پر جائیں، اپنی مچھلی کو مچھلی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مبارک ہو، میرے ساتھ کھڑے ہو اور اپنے ساتھ والے سے کہو میں ایمان کے قانون کا احترام کرتا ہوں۔ میں خود اعلان کرتا ہوں، میں خود کو صحت مند قرار دیتا ہوں، میں خود کو خوشحال قرار دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو ہر نعمت سے نوازتا ہوں۔ آئیے گاتے ہیں، تعریف کے گروپ کو آنے دیں۔